السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دا اسپاٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان گوہر وڈانی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بخت محمد خان کھوسا موجود ہیں، ڈیرہ غازی خان پریس کلب کے صدر بھی ہیں اور مشہور پروگرام کوئی بولے نہ بولے بخت تو بولے گا، اس کے اینکر پرسن میزبان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں تو ڈیرہ غازی خان پریس کلب اور صحافی جو ہے نا وہ عطاب کا شکار ہیں۔ اس طرح دیکھنے میں آتا ہے جس طرح سے کوئی ایسی ٹیم چھوڑ دی گئی ہو صحافیوں کے پیچھے جو کہ مسلسل صحافی کو ڈرانے دھمکانے کے پیچھے لگی ہے۔ آج بخت کھوسا صاحب سے بات کریں گے کہ اصل وجوہات کیا ہیں جس بیسس پہ صحافیوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بخت محمد خان کھوسا کو بھی تھریٹ کیا گیا، ان کی فیملی کو بھی تھریٹ کیا گیا۔ یہ خدا جانے قلم کاری میں کچھ ایسا کیا رکھا ہے کہ جو صحافی بولے اس کے پیچھے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بخت کھوسا تو ان کے پروگرام کا نام بھی یہی ہے، کوئی بولے نہ بولے بخت تو بولے گا۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بخت محمد کھوسا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں سر۔ تھینک یو۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں سر، ڈیرہ غازی خان کی جو صحافتی صورتحال ہے، صحافیوں کو جس قدر تھریٹ کیا جا رہا ہے جب سے آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو کیا یہ کیسی سازش ہے جس وجہ سے روزانہ بیسس پہ صحافیوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر خان، بات یہ ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہم 15 ستمبر کو پریزیڈنٹ بنے ہیں پریس کلب کا، اور اس کے بعد نہ صرف اسی رات پہ ایف آئی آر درج ہونے شروع ہوئے، اس کے بعد مسلسل صحافیوں پہ اوپر مقدمات اور پولیس تشدد، جیل جانا، قاتلانہ حملہ، ان کے مالی نقصانات، یہ تو سامنے آ گئے ایک ماہ کے اندر۔ جی، بات یہ ہے، جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے، جب آپ سچ اور حق لکھیں گے، آپ جہاد کریں گے، تو اس میں کانٹے ضرور آئیں گے۔ صحیح بات۔ گزشتہ 20 سال 30 سال سے آج تک میرے صدر بننے سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں جو پریس کلب ہے ہمارے، اس میں جو بھی عہدیدار آئے تھے، آپ مجھے بتائیں ان کی کردار کیا ہے، ان کی کارروائیاں کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں۔ انہوں نے صرف پولیس کی زبان، جو پولیس کہتی تھی وہی انہوں نے بولا تھا، صحیح سٹینڈ پکڑا نہیں۔ ہم جب بنے تھے، ہم ایک بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو ہمیں یہی بیماری ہے کہ ہم ذات کا فائدہ کی سوچنے کی بجائے ہم جس چیز کی ذمہ داری ہم نے اٹھایا ہے اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ عمل درآمد کریں۔ اور صحافیوں نے جب مجھے صدر بنایا تھا تو میں صحافیوں کی تحفظ کے لیے اور صحافیوں کے لیے جو کچھ کر سکوں کروں گا، جس کی وجہ سے پولیس کو تھوڑا سا، نہ صرف پولیس کو، اس میں بعض سا سیاستدان سمجھو، بعض سا لوگ سمجھو، ایک مافیا وہ بھی پولیس کے ساتھ شامل ہے، جن کی وجہ سے صحافیوں کو دبانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دبانے اور دبا نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اختر گجر کو انہوں نے مقدمہ درج کرنے سے پہلے گرفتار کیا، اللہ کی مہربانی سے ہم نے احتجاج کیا اور 24 گھنٹے کے اندر ان کو رہا کرا دیا۔ اور اس کے بعد جب ڈی پی او کی جو اس رویہ سے اور ظلم کے خلاف یہاں پر ظلم ہے، ہم نے سابق ڈی پی او اختر فاروق کا پریس کلب میں داخلہ بند کر دیا اور جس کی نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی کی نوٹیفیکیشن ڈی پی او کی جاری کر کے پریس کلب میں آنا بند کر دیا۔ پھر آئی جی پنجاب کو خط لکھا تھا، پولیس کے جعلی مقابلوں کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا تھا، اور اختر فاروق کھڈے لائن لگ گیا چند دن کے اندر، چند دن، کافی دیر نہیں رہے۔ اور اس نے پھر آخری جاتے ہوئے ہمیں بلا کر مجھ سمیت میرے جنرل سیکرٹری اور صدر انجمن صحافیان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد پھر ہم نے احتجاج شروع کر دیا۔ 2 دن مسلسل احتجاج ہوئے اور اللہ کی مہربانی ہے، عدالت ضمانت پر رہا ہو گئے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم نے ہر قسم کی سٹینڈ، اور ہم نے اپنی جو پریس کلب کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے نبھانا شروع کر دیا۔ ہم انتظامیہ کا زبان نہیں بنے۔ اچھا بخت کھوسا صاحب، ایک بات یہ بھی تو ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ بخت کھوسا پولیس کے خلاف لکھتے ہیں، دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے کہ آپ نے پولیس کو اپریشیٹ بھی تو بہت کیا ہے۔ آپ کی جہاں پر پولیس نے اچھا کام کیا، اچھی کارکردگی کی، آپ نے انہیں اپریشیٹ بھی کیا، اس پہلو کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا بخت کھوسا؟ میں نے کبھی پولیس کے خلاف نہیں لکھا۔
کس نے کہا میں نے پولیس کے خلاف لکھا؟ حق اور سچ لکھا، مظلوم کی آواز بن گیا، اور جو حقائق تھے وہ لکھا تھا. میں خلاف، تو مقصد یہ ہے کہ میں ناجائز لکھوں، وہ میری ذمہ داری ہے. اگر پولیس غلط کرے تو کیا میں نشاندہی نہ کروں؟ کیا میں خاموش بیٹھا رہوں؟ پھر میں صحافت کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے تو نشاندہی کی ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہاں جعلی پولیس مقابلہ ہوا ہے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا. آئی جی نے نوٹس لیا اور اس میں انکوائری ہوئی، انکوائری میں ثابت بھی ہو گئی. اچھا، ان کو چاہیے تو یہ تھا، جس طرح سے آپ نے لادی گینگ کا انٹرویو کیا تھا، ان کے جو تحفظات تھے پولیس کے اگینسٹ، یا پولیس میں موجود جو کالی بھیڑیں تھی جو انہیں اسلحہ پرووائڈ کرتے تھے، جو الزامات لادی گینگ والوں نے لگائے، بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھتی، اس پر پولیس والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، انہوں نے آپ کے خلاف اور شیرف گن بزدار کے خلاف کارروائی شروع کر دی پولیس نے. مجھے لگتا ہے، جو میں تقریباً یہ 15 سال ہے سے میں صحافت کر رہا ہوں، کہ نئے آنے والے ڈی پی او جو ہیں عمر سعید ملک صاحب، یہ پولیس کو اس طرح سے چلنے نہیں دیں گے، اس کے لگام کھینچیں گے اور انہیں راہ راست پر لائیں گے یا ان کو سزائیں دیں گے. اس سے پہلے جو تھا اختر فاروق، وہ پرو پولیس تھا، وہ پولیس کی مددگار سب کچھ تھا، اور ان کی اپنی ایک طریقہ کار تھی. لادی گینگ کو تحفظ دینے والے، اسلحہ فراہم کرنے والے جو پولیس تھے، شاید وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آج ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مجھے یہ بتائیں آپ، میری گاڑی چوری ہو رہی ہے پرسوں رات، صحیح، اور دوسری طرف 2-3 گھنٹے بعد ڈاکٹر عثمان کھری گالدجر اینکر پرسن میزبان ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے، وہ خود اور بیٹے سمیت زخمی ہو رہے ہیں. کیا یہ کڑیاں نہیں ملتی آپ کو؟ کیونکہ ایک دن پہلے میں نے پریس کلب میں ڈاکٹر عثمان کو نہ صرف عشائیہ دیا، وہاں پر ان کی پرجوش استقبال کیا گیا، ان کی مہمان نوازی کی گئی، موسیقی کا پروگرام رکھا گیا تھا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ پریس کلب میں ہوا ہے، اور اس کو میں نے پریس کلب کا اعزازی ممبر بنایا اور سرٹیفکیٹ دیا تھا. اور جس کے نتیجے میں اگلی رات میری گاڑی چھین لیا گیا، مثلا چوری کر لیا گیا، اور ڈاکٹر کے اوپر ایف آئی آر درج ہونے شروع ہوئے، قاتلانہ حملہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ڈکیٹ چور ہے؟ نہیں، یہ انتظامیہ کی ملی بھگت سے مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر عثمان، جو کہ ساؤتھ پنجاب کی اسپیشلی سرائکی بیلٹ کی آواز سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پر ڈیرہ غازی خان کی، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، مہمان خصوصی ہوتے ہیں، آپ ان کے اعزاز میں عشائیہ دیتے ہیں. مطلب یہ بات انتظامیہ کو گراں گزری، جس وجہ سے پھر دوسرے ہی دن ڈاکٹر عثمان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے شدید قسم کا. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور ان کے بیٹوں کو بھی محفوظ رکھا. تو اور یہ بات دوسری یہ بھی ہے کہ جس طرح سے کلیم کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے کہ پولیس کے سامنے ہوا ہے، مانامدانی جس پوائنٹ پہ اس پہ فائرنگ کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب پہ، وہاں پولیس بھی موجود تھی. تو مطلب یہ وہی بات ہوئی نا کہ جو ایک رات پہلے آپ نے پروگرام کیا، انہیں مہمان خصوصی رکھا، اور ڈاکٹر عثمان صاحب جو کہ وہ بھی پولیس کو ایکسپوز کرتے ہیں، جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. تو آپ کا یہی کہنا کہ انتظامیہ پلس پولیس یہ مل کر صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ دبانے کے لیے، تاکہ ان کی آواز دب جائے؟ اب آپ خود سمجھیں، آپ بچے نہیں ہیں، آپ صحافت کر رہے ہیں، ایک صحافر ہے، سینئر صحافی ہے. جب میری گاڑی چوری ہو رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، 16 منٹ کے بعد میں کنٹرول کو بتا رہا ہوں اور ڈی پی او صاحب کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز کو بھی، اور کسی جگہ پر ناکہ بندی نہیں کی گئی. ڈی پی او نے حکم جاری کر دیا، اس کے باوجود بھی اس کا یہ مثال میں دیتا ہوں، کیوں واضح ثبوت یہ ہے کہ میرے بھائی یہاں سے توسا شریف، ترمن اور ڈیرہ اسماعیل تک گئے اسی رات، کسی جگہ پر میرے بھائی کو نہیں روکا گیا. تقریباً گاڑی جو ہے میری اور میرے بھائی کا جو گاڑی تھا وہ سیم ہے، کلر ملتے تھے، کسی نے روکا نہیں تھا، راستے میں کوئی پولیس بھی نہیں تھی کسی ناکے پہ. اور اس بارے میں نے ڈی پی او کو کہہ دیا، ڈی پی او نے ڈی ایس پی کو بلایا، اس نے کہا میں نے بھی چیک کیا، بالکل نہیں تھے. اس نے اچھی طرح برہمی کا اظہار کیا ڈی ایس پی کا ساتھ، کہتے ہیں میں نے کار سرکار کے لیے کہا تھا، میں نے اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں کیا. کیوں نہیں ہوا عمل درآمد یہ مجھے بتائیں. اس نے کہا بخت کو جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور اب آپ کو بڑی بات یہ بتاتا ہوں، آج تک میری ملاقات نہیں ہے ڈی پی او مظفر گڑھ سے. میں نے ان کو میسج کیا میری گاڑی اس طرح سے چوری ہے کہ پلیز ناکہ بندی کر دیں. اس نے ناکہ بندی کی ہے، اور ایسے جو کال آ گئی وہاں سے، اور اس کے بعد مجھے کئی بندے وہاں گزرے تھے، انہوں نے کہا ناکہ بندی پل کے درمیان میں کر دیا انہوں نے.
وہاں پر، اور وہ ناکہ بندی کر دیں کہ کار اس طرح سے چوری ہو گیا تھا ڈیرہ غازی خان سے، اس لیے ڈی پی او کا حکم ہے ناکہ بندی کر رہے ہیں. مطلب دوسرے ضلع میں ناکہ بندی ہو گئی، ڈیرہ غازی خان میں ناکہ بندی نہیں ہے. یہ کمال کی بات ہے. جب ڈی پی او صاحب سے میری بات ہو گئی، ڈی ایس پی ساتھ بیٹھے تھے، ڈی پی او نے کہا ڈی ایس پی آپ کو گاڑی ٹریس کرنا ہے اور یہ برآمد کر کے مجھے دکھائیں گے. میں نے کہا سر سوری پولیس میری گاڑی برآمد نہیں کر سکتی. اور کیوں، اور کون کر سکتا؟ میں نے کہا سر اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے اور اس پر مجھے امید ہے، ان پر نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا اگر انہیں گاڑی برآمد کرنے کی بات یہ ہے تو آپ کے حکم پر انہوں نے ناکہ بندی نہیں کی کہ اور کسی جگہ پر ناکہ بندی نہیں ہے، وہ گاڑی کیسے برآمد کریں گے؟ اگر یہ سیریس ہوتے پکڑنے کے لیے ناکہ بندی تو کرتے. اور اس کے بعد میں نے ان کو بڑی بات کہہ دیا، سر میں نے کہا جو بندے گاڑی کو چوری کرتے اور کراتے ہیں وہ کیا بازیاب کرنے کے لیے کراتے ہیں، برآمد کرنے کے لیے کراتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں کہا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ جو ناکہ بندی نہیں کرتے اور آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے وہ میری گاڑی کو برآمد کریں گے. خدا کا نام مانو. بخت کھوسا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے؟ آپ کے پاس، آپ صدر ہیں ڈیرہ غازی خان پریس کلب کے، تمام صحافی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب اس کا کوئی سلوشن بھی ہے؟ اسی طرح چلتا رہے گا صحافیوں کے ساتھ؟ آپ صحافیوں کے لیے کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس طرح سے جب لائیو فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، صحافیوں پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو بھی بولتا ہے، شیر افغن بولا وہ سلاخوں کے پیچھے گیا، مصطفیٰ لاشاری نے بولا وہ وہاں گیا، آپ پر بھی ایف آئی آر ہوگی، آپ کی گاڑی چوری ہوگی، آپ کے علاوہ دو اور صحافیوں کا میں پیپر میں پڑھ رہا تھا ان کے موٹر سائیکل چوری ہو گئے. تو کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس کو کوئی حل ہے؟ سردار عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے، یہ ان کی ایفیشنسی کہاں گئی یہاں پہ؟ آپ نے اہم سوال کیا ہے. اس میں میرے خیال میں اب جو ہم نے یہ جہاد کیا، آواز بلند کیا اور ہم نے جو قربانیاں دیں اور عوام کے لیے اور مستقبل کے لیے، میرے خیال میں اس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے. جو نئے ڈی پی او آئے ہوئے ہیں تو عمر سعید ملک صاحب، یہ جو میں سنا ہے، اب دیکھو یہ یہاں پہ ایک مہینہ گزر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انتہائی میرٹ پسند بندہ ہے. یہ ان کو لگام بھی ڈالیں گے، ان کو سزائیں بھی دیں گے، ان سے کام بھی لیں گے. یہ کام چور اور کرپشن کے لیے جو ہے وہ دروازے بند تو نہیں ہو سکتے بلکہ انتہائی کم ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ جو ہم نے آواز بلند کیا اور ان کے لیے ہم نے جو اس طرح سے یہاں پر ظلم برداشت کیا، اس کا پھل ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. ابھی امید ہے کہ اس پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوں گے. ہمیں تو یہی امید ہے. ہم اس لیے کام کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو میں نے پہلے بتا بھی دیا تھا اگلے دن کہ مجھے اور میرے خاندان کو دھمکیاں بھی مل رہے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے وہ کچھ. یہ تو میرے 13 لاکھ کی گاڑی بھی لے گئے تھے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر علاقے میں امن آ جائے، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے تو میرے یہ گاڑی تو کئی گاڑیاں قربان ہیں. اچھا بخش صاحب، یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختر فاروق کے دور میں جتنے لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے ڈیرہ غازی خان میں، جتنے غریب پس رہے تھے، ان کے کیسز یکسونی کیے جا رہے تھے، کرپشن کا بازار گرم تھا، ان کو ذلیل کیا جا رہا تھا، لوگوں کی ایف آئی آرز نہیں ہو رہی تھی. ایف آئی آر کرانا ڈیرہ غازی خان میں مشکل ترین ہو گیا، جبکہ آئی جی صاحب کی پالیسی ہے کہ آپ ایف آئی آر کریں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ڈیرہ غازی خان میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ چیزیں نہیں ہو رہا ہے. آپ نے کیا، آپ کو کس نے کہا نہیں ہو رہا؟ آپ 20 سے 50 ہزار کے درمیان پیسے دے دیں، اسی وقت ایف آئی آر لے لیں. جائز لینا ہے یا ناجائز لینا تھا وہ ہو جاتے تھے. اگر آپ نے پیسے نہیں دینے تھے تو پھر تھوڑا سا پرابلم، مشکلات، آپ کو عدالتیں جانا پڑتا تھے، افسران کے پاس منتیں کرانے پڑتے تھے، سیاسی شخصیات کے گھر جانے پڑتے تھے، اور اس طرح کے صورتحال آپ کو اختیار کرنا پڑتا تھا. کیونکہ ڈی پی او خود پولیس کے ساتھ تھا، جائز ناجائز. ان میں ویڈیو سامنے آ گئے، پولیس کرپشن کر رہی ہے تو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں تھے کہ وہ پولیس کمان پولیس کے لیے تھے، وہ عوام کے تحفظ کے لیے نہیں تھے. صحیح. مطلب جب کپتان کرپٹ ہوگا تو وہ اپنے ماتحت افسران کو کس طرح سے؟ یار آپ یہ مجھے بتا دیں، جس دن الوداعی تقریب ہے میرے خلاف ادھر پرچہ ہو رہا ہے، ادھر ڈی پی او صاحب خود بلا رہا ہے فنکشن میں، بخت کھوسا کہاں ہو، اور وہ مجھے بلا رہا ہے، ادھر پرچہ ہو رہا ہے میرے خلاف. مطلب یہ دوہری پالیسی اس کی یہی دیکھو، یہی تو چیز ہے. ان کو چلانے والے جو تھے وہ غلط پالیسی اختیار کر کے لے گئے تھے ان کو،
اور وہ ڈیرہ غازی خان میں ناکام ہو چکے تھے. میرے خیال میں اس سے پہلے جتنے بھی ڈی پی او تھے وہ ان سب سے ناکام ترین ڈی پی او اختر فاروق تھے, جو انہوں نے کنٹرول کرنے کے بجائے بہت کچھ معاملات کو خراب کر دیا ہے. نہ صرف اپنے پولیس کو بھی خراب کر دیا بلکہ عوام کو تحفظ دینے میں بھی بالکل مکمل ناکام ہوئے, اور ڈاکو راج ڈیرہ غازی خان میں ڈاکو راج قائم کر کے چلے گئے. بہت شکریہ. بخت محمد خان کھوسا ہمارے ساتھ موجود تھے, صدر پریس کلب ڈیرہ غازی خان. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو نئے ڈی پی او آئے ہیں عمر سعید ملک صاحب, یہ سی ایم صاحب نے انہیں اسپیشل یہاں پہ ٹاسک دے کے بھیجا ہوگا کہ وہ ڈیرہ غازی خان میں امن و امان کی صورتحال کو بھی ٹھیک کرے, اور یہ جو پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں ان کا بھی جو ہے نا تعاقب کرے, تاکہ پولیس پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو, جس کی ایک نشانی یہ بھی ہے. انہوں نے اپنے پہلے بیان میں آتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان فاصلے کم کروں گا, ہر جمعہ نماز کسی نہ کسی مسجد میں جا کے پڑھوں گا, اور لوگوں کے ڈائریکٹ جا کے مسائل سنوں گا, چاہے وہ پولیس کے اگینسٹ ہوں یا اس میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا تھا. ایک سوال, آج بھی ہمارے ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سے ملاقات ہوئی ہے, اور کل بھی مجھے بلایا تھا اس نے, میں نے ملاقات کیا تھا. میں آپ کو ایک بڑی بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے ان کو دیکھا اور پایا. اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے, یہ ایماندار لگ رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ 1 مہینے کا رزلٹ دیکھ لیں, مجھ سے لے لیں, رزلٹ لے لیں, میرے دور میں جو غلط ہوگا وہ پکڑا جائے گا, اس کو معاف میں کبھی نہیں کروں گا, چاہے پولیس والا ہو یا اور ہو. ہم یہ کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جد و جہد کا نتیجہ ہے, اس قسم کا ڈی پی او آیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہر جائز کام میں ہم فل سپورٹ کریں گے, اور جو غلط کریں گے ان کی نشاندہی کریں گے, اور امید ہے کہ یہ کر کے دکھائے گا. اب آپ کے صحافی بھائی جو ہیں انشاءاللہ آئندہ یہ ظلم کے شکار نہیں ہوں گے, اگر ہوں گے تو بہت کم ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو نئے ڈی پی او صاحب آئے ہیں یہ میرٹ کریں گے, انصاف کریں گے, اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جا کر انصاف دیں گے. بخت محمد خان کھوسا صدر پریس کلب ڈیرہ غازی خان نے اس بات کا آج اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم پولیس کو فل سپورٹ کریں گے, تاکہ پولیس کی ریٹ قائم ہو, چور ڈکیت پکڑے جائز کام, ہاں ہر جائز کام وہ سپورٹ کریں گے, تاکہ چور ڈکیت پکڑے جائیں, عام عوام کو اس کی دہلیز پہ انصاف مل سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے گوہر وڈانی کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.